تو ارشد ندیم کے جیتنے کے بعد ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی بڑا کنٹریبیوٹ کیا، کوچز نکل آئے ہیں بلوں سے کہ جی ہم نے بھی اس کی کوچنگ کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے اپنی انفرادی سطح پر، اور اس کو اس فیلڈ میں جیولن تھرو کی فیلڈ میں لانے والے رشید احمد ساقی تھے، اور جو اس کو خانیوال میں اس اسکول کے میدان میں یہ جیولن پھینکوایا کرتے تھے، اور پھر ارشد ندیم نے جو سفر شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل MIB اسپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ۔ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے کل ایک نئی تاریخ رقم کی۔ پاکستان کے پہلے ایتھلیٹ بنے جنہوں نے اولمپک مقابلوں میں پاکستان کے لیے سونے کا تمغہ جیتا۔ 1948 سے، آزادی کے بعد سے، جب 1948 میں لندن اولمپکس ہوئے، تو جب سے لے کر اب تک پاکستان اولمپک مقابلوں میں حصہ لے رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستانی ہاکی ٹیم گزشتہ 3 اولمپکس میں شرکت نہیں کر پائی ہے، لیکن ہر اولمپک میں پاکستان کے یا تو ایتھلیٹ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ضرور نمائندگی کرتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ 1948 سے لے کر اب 76 سال میں اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان صرف 11 میڈلز جیتا ہے، جس میں ہاکی میں 8 میڈلز ہیں، کہ 3 مرتبہ گولڈ میڈل پاکستان نے ہاکی میں جیتا، 3 مرتبہ چاندی کا تمغہ اور 2 مرتبہ کانسی کا تمغہ۔ اس کے علاوہ پاکستان کے 2 اور ایتھلیٹ تھے ارشد ندیم سے قبل، جن میں 60 کے روم اولمپکس میں بشیر احمد بھولا بالا جنہوں نے ریسلنگ میں جیتا کانسی کا تمغہ، اور 1988 کے سول اولمپکس میں حسین شاہ جنہوں نے کانسی کا تمغہ جیتا۔ اس کے بعد سے پاکستان میں جو ہے وہ کھیل بجائے اس کے کہ بلندی کی طرف جاتے، پستی کی طرف گامزن ہو گئے، اور 32 برس ہو چکے تھے جب پاکستان کوئی میڈل آخری مرتبہ جیتا تھا 1992 کے بارسلونا اولمپکس میں، اور ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر 92.97 میٹر انہوں نے جو تھرو کی، انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ میاں چنو ایک چھوٹا سا شہر، اور خانیوال کا وہ جو ضلع خانیوال کا جسے کہنا چاہیے کہ دارالحکومت ہی کہہ لیں آپ اسے، چھوٹا سا شہر زراعت کے لیے مشہور، اور وہاں کی برفی بڑی مشہور ہے۔ غلام حیدر وائیں پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ، ان کا تعلق بھی میاں چنو سے تھا، اور میاں چنو ایک بزرگ کے نام پر اس شہر کا نام رکھا گیا ہے۔ تو میاں چنو کا ایک نوجوان جس کی عمر اب 27 برس ہو چکی ہے، وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جب 2015 میں ارشد ندیم نے جیولن تھرو کی جانب جانے کا فیصلہ کیا، جیولن کو تھرو کرنا شروع کیا، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ ارشد ندیم پیرس میں پاکستان کا سبز لالی پرچم بلند کرے گا۔ یقینی طور پر یہ انفرادی کوشش ہے ارشد ندیم کی، اور ان کے جو کوچ تھے ساقی صاحب، رشید احمد ساقی، جو انیشل سٹیجز میں ان کے کوچ تھے، انہوں نے ان کی بڑی رہنمائی کی۔ کہتے ہیں نا کہ جیت کے تو کئی باپ ہوتے ہیں لیکن شکست یتیم ہوتی ہے۔ تو ارشد ندیم کے جیتنے کے بعد ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی بڑا کنٹریبیوٹ کیا، کوچز نکل آئے ہیں بلوں سے کہ جی ہم نے بھی اس کی کوچنگ کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے اپنی انفرادی سطح پر، اور اس کو اس فیلڈ میں جیولن تھرو کی فیلڈ میں لانے والے رشید احمد ساقی تھے، اور جو اس کو خانیوال میں اس اسکول کے میدان میں یہ جیولن پھینکوایا کرتے تھے، اور پھر ارشد ندیم نے جو سفر شروع کیا۔ 4 تمغے اب ان کے ہو گئے سونے کے۔ اسلامک سولیڈیرٹی گیمز میں انہوں نے سونے کا تمغہ جیتا، اور اس کے علاوہ کامن ویلتھ گیمز میں انہوں نے سونے کا تمغہ جیتا، اور ایک اور جگہ، اور اب اولمپک گیمز میں انہوں نے سونے کا تمغہ جیتا۔ 2022 میں برمنگھم میں منعقدہ کامن ویلتھ گیمز میں انہوں نے سونے کا تمغہ جیتا۔ لیکن ارشد ندیم نے اب جو کل پھینکا جو جیولن، وہ 92.97 میٹر جو اولمپک کا بھی ریکارڈ تھا اس کو توڑ دیا۔ نیرج چوپڑا ان کے حریف تھے بھارت کے، سب یہی کہہ رہے تھے کہ نیرج چوپڑا پھر جیت جائیں گے، لیکن نیرج چوپڑا جو تھے وہ دوسرے نمبر پر آئے۔ تو ہیٹس آف ٹو ارشد ندیم۔ نامساعد حالات کے باوجود ان کی وابڈا میں اگرچہ نوکری ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ جب پاکستانی دستہ جا رہا تھا تو بین الصوبائی رابطے کے جو وفاقی سیکریٹری ہیں ارشاد ندیم کیانی صاحب، ان پر بڑا زور ڈالا کہ پیسے دیے جائیں، انہوں نے ڈیلی الاؤنس نہیں دے رہے تھے۔ اور اس سے پہلے پاکستان سپورٹس بورڈ نے 380 ملین روپے جو ہے وہ واپس کیے حکومت کو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ پیسے آپ واپس کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کھیلوں پر خرچ کریں۔ لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں پیسے جو ہے کھیلوں پر نہیں بلکہ جو جوائے ٹرپ پر جانے والے آفیشلز پر خرچ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے 20 سال تک جنرل عارف حسن پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر رہے، اور اب پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے جو سیکریٹری ہیں خالد محمود صاحب، جن کا بیوروکریٹک رویہ ہے، ان پر بھی پابندی
پابندی عائد کر دی گئی کیونکہ وہ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے سیکریٹری بن گئے۔ پاکستان میں کھیل جو ہے وہ پستی کی طرف گامزن ہے۔ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ ارشد ندیم نے ایک نئی روشنی جو ہے وہ جلائی ہے، ایک نئی راہ دکھائی ہے کہ کس طریقے سے اگر محنت کی جائے پرعزم انداز سے تو کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ تو ارشد ندیم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ صرف اعلانات ہوں، انعامات کی بھی بارش ہو اور کچھ دنوں کے بعد سب بھول جائیں۔ جیسے اب سے 2 سال پہلے جب ارشد ندیم نے کامن ویلتھ گیمز میں سونے کا تمغہ جیتا تو بڑے اعلانات ہوئے اور بڑی واہ واہ ہوئی اور اس کے بعد سب ارشد ندیم کو بھول گئے۔ اب یہ اگست ہے، آزادی کا مہینہ ہے، اور ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے جو کارنامہ سر انجام دیا، بڑے بڑے نہیں ہے سر انجام، جیسے کہ آپ دیکھیں نا 10,000 سے زیادہ ایتھلیٹ اس پیرس اولمپکس میں شریک ہیں، اور ارشد ندیم نے ان میں سے پاکستان کے لیے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ ارشد ندیم سونے کا تمغہ لے آئیں گے، لیکن ان کی محنت اور ان کا عزم اور ان کے ارادے جس کی وجہ سے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ اللہ کرے کہ ایسے کئی اور ارشد ندیم پیدا ہوں جو پاکستان کے لیے کارنامے سر انجام دے سکیں۔ سب لوگ ارشد ندیم کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور جب وہ پاکستان آئیں گے تو یقیناً ان کا زبردست پرتپاک استقبال ہوگا، لیکن یہ نہ ہو کہ وقتی طور پر ہو اور پھر ہم بھول جائیں۔ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس۔